کسی کی بھی اطاعت کی جاتی ہے دو چیزوں میں سے ایک چیز کی وجہ سے. آپ جب بھی کسی کو مانتے ہیں نا, کسی کو فالو کرتے ہیں, تو اس کے پیچھے دو باتوں میں سے ایک بات ہوتی ہے. یا تو آپ کسی کی محبت میں اس کے پیچھے چلتے ہیں, یا آپ کسی کے خوف سے اس کے پیچھے چلتے ہیں. یہ ڈر اور خوف, ان دو چیزوں کے پیچھے, ان دو جذبوں کے پیچھے پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے. جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں ہماری, جو بھی ہمارے کام ہیں, ان کاموں کے پیچھے یا تو ہمیں کوئی محبت ہے وہ چلاتی ہے, یا کوئی خوف چلاتا ہے. جو لوگ صبح آفس جاتے ہیں وہ کیوں جاتے ہیں؟ ایک تو محبت ہے پیسے کی, مہینے کے بعد تنخواہ ملے گی, پھر اس پیسے سے میں یہ کروں گا, یہ کروں گا, یہ کروں گا. یا پھر خوف ہوتا ہے باس کا, چھٹیاں زیادہ ہو گئیں کہیں نکال نہ دیں, نکال دیا تو نقصان ہو جائے گا. اگر یہ محبت اور خوف ختم کر دیا جائے, کیا کوئی صبح آفس جائے گا؟ بولیں بھائی, نہیں جائے گا. آپ کے دل سے پیسے کی بالکل ہی محبت نکل گئی, یا آپ کو یہ پتہ ہے کہ میں جب جاؤں گا تو مجھے ملے گا کچھ بھی نہیں, تنخواہ نہیں ملے گی. جیسے اسٹیل مل والے پھر بھی جا رہے ہیں پتہ نہیں کیوں, حالانکہ تنخواہیں مل نہیں رہی ہیں, لیکن اس امید پہ جا رہے ہیں کہ شاید مل جائے. بھی گوادر بننے کے بعد شاید ملنا شروع ہو جائے. تو وہاں بھی لالچ ہے, امید ہے. تو اگر یہ عنصر نکال دیا جائے کہ آپ کو تنخواہ ملے گی تو آپ نہیں جائیں گے. اسی طرح آپ کو تنخواہ تو ملے گی مگر باس کا خوف نکل جائے دل سے کہ وہ نکال بھی سکتا ہے, وہ سزا بھی دے سکتا ہے, تو بھی جانا چھوڑ دیں گے. گورنمنٹ کے جو ملازمین ہیں ان کے دل میں کسی کا خوف نہیں ہوتا, لہذا وہ نہیں جاتے, جاتے ہی نہیں, کئی ہفتوں نہیں جائیں گے. میں بتاتا رہتا ہوں نا, بلوچستان میں اور سندھ میں کئی ایسے اسکول ہیں کہ اس اسکول میں پرنسپل ہیں, ٹیچرز بھی ہیں, اسٹوڈنٹس بھی ہیں, مگر اسکول نہیں ہے. یعنی نقشہ پاس ہوا ہے اور پرنسپل کی تنخواہ بھی جا رہی ہے, ٹیچروں کی تنخواہیں بھی جا رہی ہیں, بچوں کے نام پہ گورنمنٹ کی طرف سے الاؤنس بھی مل رہا ہے, مگر ہے کچھ بھی نہیں. اسکول کا جو پلاٹ ہے اس پہ گھوڑے اور گدھے بندھے ہوئے ہیں. تو خوف اگر نہیں ہوتا, خوف نہیں ہوتا تو کام نہیں ہوتا. باہر کے ملکوں میں چونکہ قانون بہت سخت ہے, ان کی زندگی بہت تمیز سے گزرتی ہے. تو مسئلہ یہ ہے ہر کام میں, ایک دو مثالیں اور دیتا ہوں اس کی. بچے اسکول کیوں جاتے ہیں صبح؟ اگر وہ بچے سمجھدار ہیں تو اپنی مرضی سے جاتے ہیں, ان کو امید ہوتی ہے کہ ہمارا رزلٹ اچھا آئے گا, ہم آگے نکل جائیں گے, ایک یعنی قوم کے ایک اچھے فرد بن جائیں گے. یہ اس چیز سے محبت ہے, یعنی ایسا بننے سے محبت ہے. اور خوف بھی ہوتا ہے, نہیں گئے تو فیل ہو جائیں گے, نقصان ہوگا اس سے. اور اگر بچہ سمجھدار نہیں ہے تو پھر وہ والدین کے خوف سے اسکول جاتا ہے کہ بھئی اگر نہیں گیا, چھٹی کی, ابو ماریں گے, امی ٹھکائی لگائیں گی, چلا گیا ٹھکائی سے بچ جاؤں گا. تو یہ جو پوری ہماری ساری دن کی ایکٹیویٹیز ہیں نا, ان کے پیچھے اگر خوف یا محبت یا لالچ کا جذبہ ختم کر دیا جائے تو یہ ساری ایکٹیویٹیز پھیکی پڑ جاتی ہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ پولیس والے نے آپ کو بلایا, تھانے سے فون آیا آ جاؤ, اب آپ محبت میں جا رہے ہو ایس ایچ او صاحب کی, بولیں بھائی خوف ہے کہ نہیں گیا پھر زبردستی اٹھا کے لے جائیں گے. عدالت سے نوٹس آیا کہ پہنچ جاؤ, تو عدالت سے محبت تھوڑی ہے, خوف ہے. کہیں کام ہم خوف سے کر رہے ہوتے ہیں, کہیں محبت سے کر رہے ہوتے ہیں, اور کہیں دونوں جذبے ہوتے ہیں. منگیتر کا فون آیا 1 بجے پہنچ جاؤ, اب خوف نہیں ہے, محبت ہے. حالانکہ پہنچنے کے لیے ایک تاریخ متعین کی ہے گھر والوں نے, لیکن وہ اس سے پہلے کئی دفعہ پہنچ چکے ہوتے ہیں محبت میں. اور انگریز تو اتنے پہنچ چکے ہوتے ہیں
کہ وہ جب شادی کی ڈیٹ آتی ہے تو پھر بچے ابا اماں کی شادی میں کرسیاں لگا رہے ہوتے ہیں، یعنی اتنا زیادہ ایڈوانس ہو گئے ہیں وہ لوگ. تو ان کو چونکہ محبت زیادہ ہوتی ہے اور کوئی خوف تو ہے نہیں، تو بس وہ پہلے ہی کر لیتے ہیں سب کچھ. اور یاد رکھو کہ جتنا زیادہ خوف ہوگا، جیسے پنکھا ہے نا، یہ جو ہم ڈمر کے ذریعے پنکھے کو تیز کرتے ہیں اور آہستہ کرتے ہیں، یہ کرتے کیا ہیں؟ جب یوں کرتے ہیں تو کرنٹ زیادہ چھوڑ دیتے ہیں اس میں، پنکھے کی سپیڈ بولے نا بھائی بڑھ جاتی. اور جب لیفٹ پہ گھمایا تو پیچھے جو کرنٹ ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ کم ہو جاتا ہے. تو اس کے گرد جو مقناطیسی لہریں بنتی ہیں جو گھومتی ہیں، اور جس سے پھر وہ پنکھا گھومتا ہے، تو وہ لہروں کی سپیڈ آہستہ ہوتی ہے اور پنکھا خود بخود آہستہ ہو جاتا ہے. تو کرنٹ جتنا تیز چھوڑا جائے گا اتنا ہی پنکھا تیز چلے گا. ہمارے ایک دوست نے بڑے قابل احترام ہمارے لیے، اللہ ان کی زندگی میں بہت برکت دے، وہ بڑی پیاری مثال دیتے ہیں. وہ مثال یہ دیتے ہیں کہ 2 چڑیائیں اڑتی ہوئی جا رہی تھیں. 2 چڑیائیں جو ہے نا اڑتی ہوئی جا رہی تھیں، بڑے آرام سے جا رہی ہیں مزے سے. F-16 طیارہ گزرا ان کے اوپر سے. اچھا وہ چڑیائیں پہلے سمجھ رہی تھیں کہ ہماری بہت اسپیڈ ہے. F-16 طیارہ جب گزرا ہے تو ان کے وہ بیچاری پھڑپھڑانے لگی، پر ٹوٹ گئے اور عجیب بوکھلاہٹ کی حالت ہو گئی. وہ تو زوں کرتا ہوا گزرا ہے، وہ تو جیسے آپ کے قریب سے بہت اسپیڈ سے کوئی گاڑی گزر جائے تو آپ تھوڑی دیر کے لیے ہل جاتے ہیں. تو وہ ہوا میں جب F-16 طیارہ گزرا ہے تو وہ بہت زیادہ ہل گئیں، ایسے پڑپڑانے لگی، پرور ٹوٹ گئے. تو ان میں جو بڑی تھی نا چڑیا، جو ذرا زمانے کو جانتی تھی، تو چھوٹی چڑیا نے اس بڑی چڑیا سے پوچھا کہ یہ کیا تھا، یعنی یہ کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے. تو اس نے بتایا کہ بھائی اس طرح سے ایک چڑیا اوپر سے گزرتی ہوئی گئی ہے. اس کی نظر میں تو جہاز بھی چڑیا ہے نا. اس نے کہا کہ بہن یہ اتنی تیزی سے کیوں گئی ہے؟ یعنی ہم بھی تو چڑیا ہیں، ہمارے پاس بھی پر ہیں، ہم اتنی تیز نہیں اڑ سکتے، یہ اتنی اسپیڈ سے کیوں گئی ہے؟ تو بڑی والی نے بتایا کہ بات یہ ہے کہ اس کی دم میں آگ لگی ہوئی ہے اور ہماری دم میں آگ نہیں. ٹھیک ہے. اگر ماچس کی تیلی لے کے ہم اپنی دم میں بھی لگا لیں نا آگ، ہم بھی اس سے زیادہ اسپیڈ سے بھاگیں گے. دم میں آگ لگی ہوئی ہے. تو وہ اکثر مثال یہ دیتے ہیں بھائی دم میں آگ لگا لو اسپیڈ بڑھ جائے گی. تو فرق یہی ہے نا جہاز میں اور پرندے میں. پرندہ نارمل اسپیڈ سے اڑتا ہے اور جہاز اس کی دم میں آگ لگی ہوئی ہے. تو کرنٹ جتنا زیادہ چھوڑا جائے گا اتنی زیادہ دم میں آگ لگے گی. اور ہمیں اپنی دم میں آگ لگانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ جو کام کرنا ہے اس میں خوف کی مقدار اور محبت کی مقدار بڑھا دیں گے. تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ کرنٹ ہے، یہ وہ آگ ہے جو دم میں لگے گی، اور جتنی تیز آگ ہوگی اتنی ہی اسپیڈ ہوگی. تو ہم لوگوں کی دمیں ٹھنڈی ہوئی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، سب اس میں برابر ہیں. دنیا کے معاملے میں خوف بھی ہے، محبت بھی ہے، لہذا دنیا کے معاملے میں کمپرومائز کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. کبھی آپ نے سنا کہ علماء نے ممبر پہ پیسہ کمانے کی ترغیب بتائی ہو تو لوگوں نے کہا ہو چلو ٹھیک ہے اب ہم بھی جا کے کمائیں گے؟ کبھی سنا آپ نے کہ ہم تو کما ہی نہیں رہے تھے؟ کبھی سنا آپ نے کہ لوگوں نے آپ کو عزت کے حصول کی ترغیب دی ہو تو آپ نے کہا چلو بھی میں معاشرے میں ایک عزت دار فرد بننا چاہتا ہوں؟ پیسہ کمانے کے لیے سب بھاگتے ہیں، سب کی کوشش ہوتی ہے. جو نہیں کما رہے اس لیے کہ ان کو آتا نہیں ہے کمانا، جذبہ تو ان کے اندر بھی ہوتا ہے، یا اللہ کی طرف سے مدد نہیں ہوتی. اس معاملے میں سب کی دم میں آگ لگی ہوئی ہے. کیسے کیسے لفاظی سیکھ جاتے ہیں، کیسے کیسے کسٹمر کو بیوقوف بنانا سیکھ جاتے ہیں. ایک تاجر کے پاس میں گیا، مجھے کچھ چیز خریدنا تھی. میں نے اس سے کہا کہ مجھے یہ دے دو. اس نے کہا میرے پاس نہیں ہوتی بھائی، میں تو اتنا بڑا ڈسٹریبیوٹر نہیں ہوں، میں تو چھوٹے سے پیمانے پر یہ چیز فروخت کرتا ہوں. میں نے کہا یار یہ تو سنا تھا کہ یہ تو بڑا تاجر ہے اس چیز کا.
کسی دوسرے نے مجھے بلایا, اس نے بولا کہ ڈرامہ کر رہا ہے, اصل میں یہ نخرے کر رہا ہے تاکہ اس کے ریٹ آپ اس کو منہ مانگے ریٹ دیں. اس نے کہا یہ ہمارے تاجروں میں یہ اس مارکیٹ کا یہ اصول ہے کہ پہلے نخرے دکھاؤ, استغنا ثابت کرو, اس کے بعد پھر کیا ہوگا کہ پھر میں اس کے پاؤں پڑوں گا, میں اس کے پیچھے پڑ جاؤں گا, پھر کہے گا اچھا چلو مولوی صاحب آپ کہتے ہیں تو آپ کو 1 لاکھ میں دے دیتا ہوں یا آپ کو 50,000 میں دے دیتا ہوں. میں اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں نا. اسپیئر پارٹس کی ایک دکان تھی, میں ایک دکاندار کے پاس جاتا تھا, بائک کے پارٹس خریدنے ہوتے تھے مجھے. پرانی بائک رکھی ہوئی تھی تو وہ ہر وقت خراب ہوتی رہتی تھی, تو وہ جب بھی کوئی پارٹ نکال کے لاتا بیچنے کے لیے تو مجھے کہتا یہ آپ کے لیے 100 روپے کا, کبھی کہتا یہ اگر 150 ہے تو آپ کے لیے 150 کا. میں کہا یار دیکھو میں مولوی صاحب ہوں, کتنا خیال کر رہے ہیں, میرے لیے اسپیشل کتنے کا یہ 150 کا ہے, ورنہ ہو سکتا ہے یہ 500 کا ہو. اسٹائل سے ایسے ہی لگتا تھا کہ بہت زیادہ رعایت کر رہا ہے. بعد میں پتہ چلا کہ اس کا یہ تقیہ کلام ہے, اور ہم اس چکر میں پتہ نہیں کتنی دفعہ اس سے سستے کے چکر میں چیزیں خرید چکے تھے. تو یہ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں نا کہ آپ کے لیے باجی آپ کے لیے یہ کتنے کا ہے. خواتین جاتی ہیں نا شاپنگ کرنے, تو باجی ویسے تو یہ ہے 1000 کا, لیکن آپ کے لیے کتنے کا ہے 700 کا یا 800 کا. تو یہ کیا ہے, یہ کہاں کس نے سکھایا ان کو, یہ کسی کتاب میں پڑھا انہوں نے یا کوئی انہوں نے کوئی کورس کیے ہوئے ہیں, اس کے کوئی ڈپلومہ کیا ہوا ہے. بات یہ ہے کہ دم میں آگ لگی ہوئی ہے, کمانا ہے بھائی, کس طرح سے کماؤ یار. ایسے ہی بول دیا 500 کا تو کیا اس پہ امپریشن پڑے گا اس کے اوپر, آپ کے لیے اتنے کا, آپ کے لیے اتنے کا, چلیں آپ کہتے ہو تو 8.5 اتنی تو اتنا تو پڑ نہیں رہا جتنے کی آپ باتیں کر رہے ہو یار. تو خواتین بھی بڑی تیز ہوتی ہیں, ان کو بھی پتہ ہوتا ہے یہ سب ٹوپیاں کراتے ہیں. ایک خاتون گئیں, پوچھا کوئی بندے خریدنے تھے یا چوڑیاں خریدنی تھیں, یہ کتنے کی جی, یہ 2000 کی. خاتون نے کہا بھائی تھوڑا کم کرو. اس نے کہا نہیں ہوتے ہوتے 1500 پہ آ گیا, پھر ہوتے ہوتے 500 پہ آ گیا. پھر وہ جان چھڑانے کے بولتا آپ فری میں لے جائیں. تو وہ خاتون کہتی ہیں 2 لوں گی. کتنے لوں گی 2. تو سب ایک دوسرے سے کیا کر رہے ہوتے ہیں, کھیل رہے ہوتے ہیں, سب کی دم میں آگ لگی ہوئی ہوتی ہے. تو جس چیز کے پیچھے خوف ختم ہو جائے, جس چیز کے پیچھے لالچ ختم ہو جائے, اس کام میں جان ختم ہو جاتی ہے, جان ختم ہو جاتی ہے. اگر دنیا کے کسی کام میں خوف اور لالچ کا عنصر آپ نکال دیں گے تو وہ کام بھی نہیں ہوگا, پھر آپ سے وہ بھی نہیں ہوگا, مایوسی ہونے لگے گی, آپ کہیں کیوں کروں, اس میں کیا رکھا ہے. تو یاد رکھو یہ جو ہمارا دین ہے اس میں یہ دوسرے ادیان کی طرح نہیں ہے. کسی مذہب میں اتنی پابندیاں نہیں ہیں جتنی پابندیاں اسلام میں ہیں. کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو اتنی پابندیاں لگاتا ہو. یعنی انسان کی زندگی کے جو مختلف پہلو ہیں اس میں جتنے پہلو ہیں ان تمام پہلوؤں میں اسلام نے ہمیں آرڈر دیے ہیں. ایک آپ کی نجی زندگی ہوتی ہے, آپ نے سونا کب ہے, جاگنا کب ہے, جس کا تعلق آپ کی صحت سے ہے. پھر آپ کی نجی زندگی میں صفائی ستھرائی, آپ کی نجی زندگی میں باتیں کرنا, خرچ کرنا اپنی ذات کے اوپر, ان تمام چیزوں میں شریعت نے ہم کو آزاد نہیں چھوڑا. ہندو اگر اپنے پنڈت سے پوچھتا ہے کہ مجھے صبح کب اٹھنا ہے, ویسے ہی وہ ڈاکٹر کی مشورے کی وجہ سے تو کہہ دے گا کہ صبح جلدی اٹھا کرو, لیکن اس کے پاس کوئی تعلیمات نہیں ہے. ہمارے مذہب نے ہمیں کب حکم دیا صبح اٹھنے کا, فجر سے پہلے. بتایا کہ تہجد میں اٹھو گے تو یہ غریبی ہو جائے گی, لیکن کم سے کم آخری درجہ کیا ہے کہ فجر میں تمہیں اٹھنا ہے اور اللہ کے سامنے سجدہ کرنا ہے. دن کا آغاز صبح صادق سے ہوتا ہے اور اس وقت اللہ کا حکم ہماری طرف متوجہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر ہم مسلمان ہیں تو صبح نہیں سو سکتے, نہیں سو سکتے. کتنا سخت حکم ہے, دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے ایسا کہ نیند پر بھی آپ کو احکامات دیے جا رہے ہوں. تو یہ تو فرض ہے صبح اٹھنا, فجر کی نماز پڑھنا. پھر اس کے بعد سونے کو ناپسند قرار دیا گیا, برکت کا وقت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بورک لامتی
فی بکورہا، اللہ نے میری امت کی برکت صبح کے وقتوں میں رکھی ہے. ایک چھوٹی سی بات میں یہاں آپ سے عرض کروں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم فجر میں اٹھ گئے تو کریں گے کیا؟ پوری قوم تو سو رہی ہوتی ہے اس وقت. نہیں یاری بات سمجھ بھائی، آپ فجر میں اٹھ کے کیا کریں گے؟ آپ آفس جائیں گے، آپ بازار جائیں گے شاپنگ کرنے کے لیے. تو بازار تو کراچی میں 1 بجے سے پہلے جو دکان کھول لینا اس کو بیوقوف سمجھتے ہیں لوگ، بولتے ہیں نیا نیا آیا کہیں سے گاؤں سے آیا ہے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ جو صبح آپ جب جلدی اٹھیں گے نا تو بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو تنہائی میں کرنے کے ہوتے ہیں. آپ نے جو مطالعہ کرنا ہے، اسٹڈی کرنا ہے، یا پلاننگ کرنی ہے، یا اور کوئی سوچنا ہے، ناشتہ کرنا ہے، ایکسرسائز کرنی ہے، یہ کام کب ہو سکتے ہیں؟ یعنی وہ کام جس میں آپ کا دوسروں سے لین دین نہیں ہے، وہ کام آپ صبح کے وقت میں کر سکتے ہیں. آپ کہیں گے میرا تو کوئی ایسا کام ہی نہیں ہے، میرے تو سارے کام ایسے جن میں دوسروں سے لنک ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ خود کسی کام کے نہیں ہیں. پھر نہیں آ رہی بات میری، کیونکہ آپ کے لیے، آپ کے پاس اپنے آپ کے لیے ٹائم ہے ہی نہیں. بھائی اس کا یہ مطلب ہوا نا کہ نہ آپ کو پڑھنے کا شوق ہے، نہ آپ کو تلاوت کا شوق ہے، نہ آپ کو ذکر کا شوق ہے، نہ آپ کو ایکسرسائز کا شوق ہے. بس آپ اٹھتے ہیں صبح 11 بجے اور دفتر پہنچ جاتے ہیں آپ، یا دکان پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ تو بیوقوفوں والی بات ہو گئی نا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی ترتیب بتائی، دوپہر کو قیلولہ کرنے کی تاکید. قیلوا فإن الشیطان لا تقیل، فرمایا شیطان قیلولہ نہیں کرتا. جو صبح سے لے کے رات تک جاگے رہتے ہیں نا، ڈپریشن کے مریض بن جاتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں، کسی کام کے نہیں رہتے. تو سونے کے بارے میں ہدایات دی. پھر کھانے کے بارے میں، کھانے کے بارے میں پہلی بڑی ہدایت تو یہ دی کہ کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا. دوسرے مذاہب کے پاس نہیں ہیں یہ ہدایتیں. کھانے میں پھر گوشت کو کیسے کھانا ہے، اس کو ذبح کرنا ہے. مخصوص جانوروں کا گوشت کھا سکتے ہو. جو لوگ یورپ جاتے ہیں کتنے پریشان ہوتے ہیں، وہاں سے کالز آتی ہیں حضرت حلال نہیں مل رہا، کیا کریں. تو جلدی سے بات کو میں ختم کرتا ہوں. تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی پابندیوں میں جکڑ دیا نا. اکاؤنٹ کھولنے میں بھی اللہ نے کہا ہے کہ یہاں کھولو، یہاں نہیں کھولو. حتی الامکان کوشش کرو کہ گاڑی خریدنی ہے تو ستار بھائی سے خرید لو قسطوں پہ. وہ پٹھان بیٹھا ہوا ہے وہاں، ایک مونچھوں کو تاؤ دے رہا ہے، اس کا کام ہی یہی ہے قسطوں پہ گاڑیاں خرید کے بیچنا. ادھر چلے جاؤ. بتاؤ کسی مذہب میں ہیں اتنی پابندیاں؟ کھانا کیا ہے، پہننا کیا ہے، معاملات کیا کرنے ہیں. لاٹری پوری دنیا میں حلال سمجھی جاتی ہے، بانڈ، انعامی بانڈ پوری دنیا میں حلال سمجھے جاتے ہیں. علماء کیا کہتے ہیں؟ انعامی بانڈ خریدنا حرام ہے. کتنی پابندیاں، کتنی پابندیاں. تو یہ پابندیاں اللہ نے لگائی ہیں کیونکہ یہ اسلام سچا مذہب ہے. اللہ کہتے ہیں جب میرے ہو تو میرے بن کے رہو گے. کوئی بھی دنیا میں مالک ایسا نہیں ہے جو غلام کو فری ہینڈ دے دے کہ جو چاہے کرو. تو وہ غلام کس بات کا ہے بھائی؟ تو اسلام چونکہ برحق مذہب ہے اس لیے اسلام نے اپنے وجود کو منوایا ہے. تو رمضان جو ہے نا، رمضان، یہ تو ساری تمہید تھی، مثالیں تھیں. رمضان بھی اسی کا ایک مظہر ہے کہ ایک مہینہ اللہ نے ایسا ہمیں دیا ہے کہ جس میں پوری مسلمان قوم بھوکی پیاسی کئی کئی گھنٹے گزار دیتی ہے، اور پوری دنیا میں ایک ہلچل مچ جاتی ہے. پیاس سے حالت خراب ہو جاتی ہے. روزوں میں کیا حالت ہوتی ہے، جس کو پیاس نہ بھی لگ رہی ہو تو بھی حالت خراب ہوتی ہے اثر تک. سردیوں کے روزے میں بھی انسان کی حالت بینڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہم سے اتنے سارے مجاہدے کیوں کروا رہے ہیں؟ جو بات میں لے کے چلا تھا وہ اس لیے کروا رہے ہیں ہماری دم میں آگ لگ جائے کسی طریقے سے، ہمارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، تاکہ پھر ہم جو کام کریں نا، عبادت کریں یا اللہ کی اطاعت کریں، وہ دل جمعی کے ساتھ کریں. اللہ تعالیٰ ہم سے 1 مہینہ روزے رکھواتے ہیں، تراویح پڑھواتے ہیں. اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی محبت بھڑکتی ہے. آپ کہیں کیسے بھڑکتی ہے بھائی؟ اللہ ہمیں کھلائے تو محبت پیدا ہوگی نا. بھوکا رکھ کے آپ کے ابا آپ کا کھانا پینا بند کر دیں تو ابا سے محبت پیدا ہوگی، نفرت پیدا ہوگی؟ کیا ہو گیا بھائی جلدی سے بتائیں نا. ابا آپ کا کھانا پینا بند کر لیں تو ابا سے محبت ہوگی، نفرت ہوگی؟ نفرت ہوگی. تو آپ کے یہ کون سا طریقہ ہے؟ اللہ تو اور رمضان میں تو یہ کہتا ہے کہ 6 وقت کھایا کرو. بات یہ ہے کہ محبت اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ اللہ نے جب بھوکا پیاسا رکھا، اور مسلمان ایک عمومی ماحول بن چکا ہوتا ہے. عام دنوں میں ایک روزہ رکھنا بھی بڑا مشکل ہے. ایک بیمار میرے پاس آیا، میں نے کہا روزہ چھوڑ دو بھائی مر جاؤ گے. اس نے کہا ابھی رکھنا آسان ہے، عید کے بعد رکھنا بڑا مشکل ہے بھائی. ابھی بیماری میں رکھ لوں گا
بعد میں صحت میں نہیں رکھا جاتا. تو ایک ماحول بنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ, سب رکھ رہے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن جب ہم بھوکے رہتے ہیں احساس بیدار ہوتا ہے میں کیوں بھوکا ہوں بھائی, کیا ہو گیا, میں کھا نہیں رہا, میں شاور کے نیچے کھڑا ہوا نہا رہا ہوں, ایک قطرہ پانی کا حلق میں نہیں اتار رہا. آہستہ آہستہ یہ شعور بیدار ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے. کتنا پیارا منظر ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں شام کو ہم افطاری پہ بیٹھتے ہیں بچوں کے ساتھ, اللہ سے بار بار اس وقت شکر ادا کرتا ہوں, اللہ تیرا شکر ہے تو نے مسلمان بنایا, تو نے مسلمان. کیسے پیاسے بیٹھے ہوتے ہیں اور شربت رکھا ہے, پکوڑے رکھے ہیں اور کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہیں, ہاتھ نہیں بڑھا رہے. کیوں؟ اللہ کی طرف سے پابندی. جیسے ہی پابندی اٹھے گی فوراً ٹوٹتے ہیں اس کے اوپر. گھروں کا ماحول بن جاتا ہے, بچے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم ہندو نہیں ہیں, ہم عیسائی نہیں ہیں, ہم یہودی نہیں ہیں. اسکول میں تو نہیں پتہ چلتا نا کہ آپ ہندو ہیں عیسائی, اسکولوں کا ماحول ہے, اسکولوں کا ماحول آپ کو بھلا دیتا ہے کہ آپ مسلمان ہو یا ہندو ہو. آج کل جو اسکولوں کی تعلیم ہے نا وہ آپ کے ذہن سے کھرچ کے آپ کا مسلمان ہونا نکالتے ہیں. سارے اسکول نہیں, اکثر اسکول ایسے ہی ہیں, ایتھیس بنا رہے ہیں, یونیورسٹیاں ہماری, کالج ہمارے آپ کو دہریہ بنا رہے ہیں, اللہ کا انکار کر رہے ہیں. وہ کل کسی خاتون کا کوئٹہ سے فون آیا کہ یہاں کوئٹہ کی یونیورسٹیوں میں کس طرح مذہب سے بیزاری پیدا ہو رہی ہے. یعنی بلوچستان سے جو جاتا ہے نا کوئٹہ کی یونیورسٹی میں پڑھ کر آتا ہے, سب سے زیادہ مذہب کے خلاف بھونکنا شروع کر دیتا ہے. وہ تعلیم ہو رہی ہے اور مذہب کھرچ کے نکالا جا رہا ہے, اللہ اور بندوں کا رشتہ ختم کیا جا رہا ہے. یونیورسٹیوں کا یہ ماحول بن رہا ہے, جو جتنا بڑا دہریہ ہوگا وہ اتنا بڑا پروفیسر بنا ہوا ہوگا. تو اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ ہم جب بیٹھتے ہیں اور افطاری کرتے ہیں تو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی رب ہے جس نے ہم پر پابندی لگائی تو ہم نے کھانا چھوڑ دیا, اور جب پابندی اٹھائی تو ہم کھا رہے ہیں. اور کیسی پیاری دعا نبی نے سکھائی, ذهب الظم وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب افطاری کرتے تھے تو فرمایا کرتے تھے کہ ذهب الظما, پیاس بھی چلی گئی. کتنا مزہ آتا ہے پیاس میں ٹھنڈا پانی پیتے ہوئے. ذهب الظما, پیاس چلی گئی. وابتلت العروق, اور رگیں تر ہو گئیں. کیسی تراوٹ پیدا ہوتی ہے. یہ مزے تو اللہ نے دنیا کے دے دیے, اور ایک مزے آخرت میں, وہ کیا ہے؟ ثبت الاجر انشاءاللہ, کہ یہ جو ہمارا اجر ہے روزے کا, یہ میزان کے ترازو میں رکھ دیا گیا, پلڑا بھاری ہو گیا ہمارا. تو اللہ تعالیٰ مسلمان سے یہ پریکٹس کرواتے ہیں جس کے نتیجے میں مسلمان کے دل میں آہستہ آہستہ اللہ کی محبت کی ایک کرن پیدا ہونا شروع ہوتی ہے. تبھی آپ دیکھیں رمضان کے آخر میں جذبہ بڑھتا ہی ہے, کم نہیں ہوتا. مسجدوں میں رش بڑھتا ہی ہے, اعتکاف میں لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ اللہ اس لیے محبت پیدا کر رہے ہیں کہ تمہارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی تو پھر پورے سال تم اللہ کی نافرمانی سے بچو گے, بے حیائی سے, فحش کاموں سے, حرام سے, ماں باپ کی نافرمانی سے, اور تمہیں اللہ کی مان کے چلنے میں مزہ آنا شروع ہوگا. جب کسی سے محبت ہوتی ہے اس سے پٹنے میں بھی مزہ آتا ہے, اس کے جو ہے نا کڑوی باتیں سننے میں بھی مزہ آتا ہے. جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کی نافرمانی سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے, اس کی اطاعت اور فرمانبرداری میں مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے انسان. تو اللہ تعالیٰ میرے اندر بھی یہ جذبہ پیدا کرے, آپ کے اندر بھی, اور رمضان کی یہ حکمت اللہ ہمیں کامل طور پر نصیب فرمائے.